بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ کو اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ آج مورخہ 17 جون روز کے سبق نمبر 2 کی ایکسرسائز جو ہے اسے حل کریں گے۔ اس سے پہلے 2 لیکچرز کے اندر سورۃ الاحزاب کے سبق نمبر 2 کا ترجمہ اور معنی مفہوم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات نے اسے یاد کر لیا ہوگا۔ سورۃ الاحزاب سبق نمبر 2 کی ایکسرسائز جو ہے اسے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پہلے سورۃ الاحزاب کے سبق نمبر 2 کا ترجمہ جو ہے اسے ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ ہمیں ایکسرسائز حل کرنے میں آسانی رہے۔ ترجمہ ذرا اس کا مشکل بھی ہے اور تھوڑا سا سبق بھی یہ لمبا ہے، لمبی ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ اس سبق کا ترجمہ ایک دفعہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔
جی بیٹا، امید ہے آپ لوگوں نے ترجمہ پڑھ لیا ہوگا. اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. کلمات و ترکیب الفاظ معانی. سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس زاغت. زاغت کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھی ہو گئی، پھر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں پر غزوہ احزاب کے موقع پہ جو مشکل ترین وقت آیا تھا، جو آزمائش کی گھڑی تھی، اس وقت مسلمانوں کی جو حالت تھی اس کو بیان کیا. اور بطور محاورہ عربی کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ جملہ بولا جاتا ہے زاغت الابصار، آنکھیں پھر جانا، آنکھیں پھر گئیں، ٹیڑھی ہو گئی. الحناجر، حناجر گلوں کو کہتے ہیں، گلے. ہم نے پڑھا تھا یہ بھی جملہ بطور محاورہ بولا گیا. وبلغت القلوب الحناجر، دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے. ابتلیہ، ابتلیہ کا معنی ہوتا ہے آزمائے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں عموماً آزمائے گئے. عورتن، عورتن کا معنی ہوتا ہے غیر محفوظ، کھلے ہوئے. منافقین جب طرح طرح کے بہانے بنا کے میدان جنگ سے بھاگنے لگے تو ایک جماعت ان کی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں واپس جانے کی اجازت دی جائے. اقطار، اقطار کہتے ہیں اطراف کو، سائڈ کو، کنارے کو. ما تلبثوا، انہوں نے توقف نہ کیا، وہ نہ رکے. یولون الادبار، وہ پیٹھ پھیرتے ہیں، یعنی میدان جنگ سے بزدلی کی وجہ سے بھاگتے ہیں. تمتعون، تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. تمتعون. یعصم، بچاتا ہے یا بچائے گا. المعوقین، رکاوٹیں ڈالنے والے، منع کرنے والے. منافقین میں سے وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ تم بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں نہ نکلو. حلم، آؤ. معوقین جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حلم الینا، ہمارے پاس چلے آؤ. اشحۃً، سخت بخیل، کنجوس. تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھومتی ہیں، پھر رہی ہیں. منافقین کی حالت بیان کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ جب ان پہ خوف کا وقت آتا ہے تو جاء الخوف رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم، ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی. یغشا، غشی طاری ہوتی ہے. سلقوکم، جب ان کا کام نکل جائے، مطلب نکل جائے، مشکل وقت جو ہے وہ ٹل جائے، ختم ہو جائے، تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے. حداد، تیز، یعنی تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے. احبط، اللہ نے فرمایا تھا کہ اولئک الذین لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، منافق جو ہیں یہ دراصل ایمان لائے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے. الاحزاب، اس کی واحد ہوتی ہے حزب، اس کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت، لشکر. فوج کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. بادون، صحرا نشین ہو جانا. الاعراب، یہ عربی زبان میں بدو کو کہتے ہیں، بدو. انبائی، خبریں، اس کی واحد نباؤن آتی ہے، خبر. یہ تھے ہمارے الفاظ معنی. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے. ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور اپنے نوٹ بک کے اندر، اپنے رجسٹر کے اندر انہیں لکھیں بھی. اس کے بعد ہمارے پاس تمارین، سوالات ہیں. 3 سوال ہیں. السؤال الاول ہے کہ سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے کہ غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کیسے حاصل ہوئی. غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت
کیسے حاصل ہوئی، اس سبق کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اللہ تعالیٰ کے احسان سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، مومنوں خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں۔ تو اس وقت مومنین کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ فرمایا ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور اس میں ایسے لشکر نازل کیے، یعنی فرشتوں کو بھیجا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس آ جاتا ہے، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں مومنین کا طرز عمل کیا تھا، وہ تفصیل کے ساتھ اگلے سبق میں یعنی تیسرے سبق میں آئے گا۔ وہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ غزوہ احزاب میں آزمائش تو تھی، سخت تھی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے، اتنی سخت آزمائش تھی۔ تو آزمائش کی ان گھڑیوں میں مومنین نے یہ کہا، اگلے سبق میں تیسرے سبق میں آتا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ بلما رأى المؤمنون، دوسری آیت، آیت نمبر 22، جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا۔ اللہ فرماتے اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی، یعنی آزمائش کی گھڑیوں میں بھی اتنی بڑی فوج کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر بھی جو اہل ایمان تھے انہوں نے صبر اور ثابت قدمی کو نہیں چھوڑا، بلکہ یہ کہا کہ یہ تو وہی لشکر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا۔ اللہ فرماتے اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا وہ ہم نے دوسرے سبق میں پڑھا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، آیت نمبر 12 میں، 12 میں، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، دھوکے کا وعدہ کیا ہے، یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ اس کو آپ ذرا دیکھ لیں جو تیسرے سبق میں نے بتایا ہے، اس کو بھی اور اس کو بھی، پھر میں اس کا جواب دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ سوال ہے ہمارے پاس کہ غزوہ احزاب کی دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ غزوہ احزاب میں آزمائش کی گھڑیوں کے دوران اہل ایمان نے صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دشمن کا مقابلہ کیا اور کہا کہ یہ وہی لشکر ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جس کا ہم سے وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین کا طرز عمل یہ تھا کہ ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی، جبکہ منافقین کا طرز عمل میں نے بھی عرض کیا کہ منافقین کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے نعوذ باللہ دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ امید ہے آپ کو اس سوال کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، جواب کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔
السؤال الثالث، تیسرا سوال ہے ہمارے پاس کہ ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں جن کو المعوقین سے تعبیر کیا گیا ہے سورہ احزاب کے سبق نمبر 2 میں، ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ ہم نے سبق نمبر 2 میں پڑھا، یہ آیت نمبر 18 میں 18 میں اللہ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس چلے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ یہ معوقین کا طرز عمل تھا جو لوگوں کو جہاد سے روک رہے تھے، جہاد میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے اور مومنین کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلے آؤ، چھوڑو یہاں پہ، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہاں پہ ٹھہرنے کا مقام نہیں، یہاں پہ رکنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، یہاں تو ہم مرنے کے لیے رکے ہوئے ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے دشمنوں کا، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے، کیسے لڑیں گے، کیا کریں گے، طرح طرح کے وسوسے، برے خیالات دوسرے لوگوں کو بھی دل میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کون؟ یہ منافقین، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ آیت نمبر 18 میں معوقین سے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ خود تو جاتے نہیں ہیں، خود تو لڑتے نہیں ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اس لیے فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین، خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو دوسرے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس سوال کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارا سبق نمبر 2 جو ہے مکمل ہوا، اس کی ایکسرسائز بھی جو ہے مکمل ہو گئی۔ اب آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔